بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر دفتر خارجہ پاکستان نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی قیادت کا بیانیہ امن نہیں بلکہ دشمنی کو ترجیح دینے والا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے معاونت کے شواہد موجود ہیں۔ کھوکھلے بیانیے اور توجہ ہٹانے کی کوششیں سچ کو چھپا نہیں سکتی۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کا پاکستان کو عدم استحکام کی ذمہ دار ٹھہرانا حقائق سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر کا تنازع خطے کے امن و استحکام کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کی خواہشات اور UN قراردادوں کے مطابق حل کا حامی ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کرنا خطے کی بداعتمادی اور تصادم میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ ترجمان نے مزید کہا حالیہ واقعات سے واضح ہے جنگی جنون اور دھونس بے سود ہیں۔ بھارت دھمکیوں پر غلط بیانیہ یا طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے سنجیدگی برداشت اور مسئلے کی اصل جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت پاکستانی وفد آج سے امریکہ میں ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ وفد سلامتی کونسل کے 5 مستقل 9 غیر مستقل ارکان کے سفیروں سے ملے گا اور انہیں بھارت کے حملوں سے شہریوں کی اموات اور مودی حکومت کی آبی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد میں شہری رحمان، ہنا ربانی گھر، جلیل عباس جیلانی، مصدق ملک بھی شامل ہیں۔ وفد پاک بھارت کشیدگی پر موقف اجاگر کرنے کے لیے امریکہ کے دورے پر ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، صدر جنرل اسمبلی اور دیگر سفیروں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بلاول بھٹو اقوام متحدہ کے صحافیوں کی تنظیم اور پاکستانی صحافیوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وفد OIC اور غیر جانبدار ممالک کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کرے گا۔ بلاول بھٹو کل نیو یارک میں اوورسیز پاکستانیوں کے استقبالی سے خطاب کریں گے۔ استقبالی میں امریکی فارن پالیسی ماہرین بھی شریک ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا مسلم لیگ نون ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ لوگ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت نے ملک کا برا حال کر دیا تھا۔ نون لیگ نے ہی دفاع کو مضبوط بنایا اور ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ہم نے ہی چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے تھے، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بہتر ہو رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہمارے زمانے میں 4 سال تک روپیہ مستحکم رہا، شرح نمو 7 کو چھو رہی تھی۔ صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا مسلم لیگ بتدریج اسے بہتر بنا رہی ہے۔ ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے، ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان سے لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے۔ نواز شریف کے ہمراہ ان کے صاحبزادے حسن نواز اور ان کی ذاتی معالج بھی ہیں۔ لندن قیام کے دوران سابق وزیر اعظم اپنا مکمل طبی معائنہ کروائیں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف عید الاضحیٰ بھی لندن میں منائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP-52 سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ ریٹرننگ افسر نے ہنا ارشد وڑائچ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ نے 78,702 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ PTI کی حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گھمن 39,018 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار راہیل کامران چیمہ 6,832 ووٹ حاصل کر سکے۔ TLP کے امیدوار محمد شفاقت نے 4,851 ووٹ حاصل کیے۔ یہ نشست مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری ارشد وڑائچ کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ضمنی الیکشن میں کامیابی کے بعد نون لیگی امیدوار ہنا ارشد کا کہنا تھا کہ عوام نے مجھے سیاست کے لیے نہیں خدمت کے لیے منتخب کیا، مریم نواز کی وجہ سے اس مقام پر کھڑی ہوں، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مجھ پر اعتماد نہ کرتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے PP-52 سمڑیال میں ضمنی انتخاب میں کامیابی پر ہنا ارشد وڑائچ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا سمڑیال کے عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا اس پر پورا اتریں گے۔ ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی عوام کی حکومت کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ مریم نواز نے کہا مسلم لیگ نون کی امیدوار کی کامیابی عوام کی مسلسل بے لوث خدمت کا نتیجہ ہے اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کو عوام پہچان چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے، ثمرات سب تک پہنچیں گے۔
पी टी आई के उम्मीदवार ने PP-52 ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाते हुए नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रहनुमा PTI फ़ाखर निशात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 45 बना लिए गए। इस बार तरीक़े वारदात बदल गया, फॉर्म 45 अपनी मर्जी के बनाए गए। धांधली के नताइज हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम क़यादत के साथ बैठकर अगला लाएअमल तरतीब देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली आज़ाद सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का कहना है हुकूमत को आम आदमी के रिलीफ फलाह के लिए आइंदा बजट में इक़दाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्क के मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के हालिया दौरों पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तैयारियों का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम की क्रिकेट सीरीज़ की तैयारियों का जायज़ा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ और दौरा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। हेड कोच माइक हसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, मैनेजर नवीद अकरम चीमा, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर साकिब जावेद और कप्तान सलमान आका ने इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। अफजाल भट्टी ने OPS हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल के मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल तहरीक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरीम नवाज ने कहा, मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के हल में हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी ने ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आला मरियम को मुबारकबाद दी। अफजाल भट्टी ने कहा, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह पर जश्न मनाया। कांग्रेस रहनुमा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सख्त सवालात करके उनकी हिंदू इंतहा पसंदों पर नवाजिशात का पर्दा चाक कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया और पूछा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वज़ीर आज़म मोदी बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के MLA राजकिशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्ज़ामात हैं। उस वक्त गुजरात के वज़ीर आला मोदी ने उनका दिफा किया। इसी तरह हरियाणा के साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पर भी जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम है और इस पर भी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जिनसी तौर पर हरासा करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने बचाया। जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात बीजेपी लेडीज़ पर हैं मगर एक्शन सिफर है। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह से बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। डॉक्टर शमा मोहम्मद का कहना था कि मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। आवाम नहीं भूले कि कैसे बिल्कीस बानो के रेपिस्ट को रिहाई पर माला पहनाई गई और इलेक्शन मुहिम में तकरीर के लिए भी खुसूसी तौर पर बुलाया गया था। भारतीय रियासत आसाम में पुलिस ने पाकिस्तान से हमदर्दी रखने के इल्ज़ाम में 81 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियासत के वज़ीर आला हमांता बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि ये अफराद कौम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और अब जेल में बंद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक़ में या भारत मुखालिफ पोस्ट पर सख्त निगरानी की जा रही है और इसी बुनियाद पर ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का परचम शेयर किया था।
جسے ملک کی سالمیت کے خلاف قدم قرار دیا گیا۔ پنجاب پولیس کی دہشت گردوں کے خلاف اہم کامیابی۔ ڈیرہ غازی خان کے سرحدی علاقے کوٹ مبارک میں خفیہ اطلاع پر کی جانے والی کارروائی میں 4 خارجی دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ خارجی دہشت گرد پنجاب خیبر پختونخوا کے سنگم پر واقع کوٹ مبارک کے علاقے میں شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ پولیس نے بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے مذموم مزاحم ناکام بنا دیے۔ کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ دیگر دہشت گرد جھاڑیوں اور ٹیلوں کی آڑ لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ علاقے میں سرچ اینڈ سویپ آپریشن جاری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ پنجاب پولیس خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے، ملک دشمن عناصر کو ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لانڈھی اور ملیر کے قریب ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ زلزلے کے جھٹکے صبح تقریباً 10:25 پر محسوس ہوئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق لانڈھی اور ملیر میں زلزلے کے جھٹکے کی شدت 3.2 تھی۔ زلزلے کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا اور اس کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے 10:29 پر رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ روز بھی کراچی میں 2 مرتبہ زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے نئے بجٹ میں آئی ٹی انڈسٹری کے لیے مراعاتی پیکج اور 10 سال کے لیے فکس ٹیکس رجیم کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ٹی کمپنی ملازمین اور ریموٹ ورکرز پر یکساں انکم ٹیکس لگانے کی مانگ بھی کر دی۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سجاد مصطفیٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی، جن میں $60 کروڑ صرف پاشا کی ممبر کمپنیاں پاکستان لا رہی ہیں۔ آئی ٹی کمپنیز کو ہراساں کرنا بند کیا جائے، آئی ٹی انڈسٹری کو ٹیکس فری وفاقی بجٹ دیا جائے اور کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ چیئرمین پاشا نے انڈسٹری کو 10 سال فکس ٹیکس رجیم دینے اور رجسٹرڈ کمپنیوں پر صرف 0.25% ود ہولڈنگ ٹیکس برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین پاشا کا کہنا ہے ریموٹ آئی ٹی ورکرز پر صرف 1% جبکہ کمپنی ملازمین پر 35% تک انکم ٹیکس ہے۔ اس امتیازی سلوک کو ختم کیا جائے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نے مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ شہر قائد کے علاقے بلدیہ مواج موڑ اور کورنگی کراسنگ کے قریب ٹریفک حادثات میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سعید آباد کے علاقے بلدیہ مواج موڑ کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 55 سالہ راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش چھیپا ایمبولنس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی۔ زمان ٹاؤن کے علاقے کورنگی کراسنگ انڈس اسپتال کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش چھیپا ایمبولنس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 53 سالہ اقبال ولد ولی مسیح کے نام سے کی گئی۔ متوفی کورنگی نمبر 2.5 کرسچن آبادی کا رہائشی تھا۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش پرسا کے حوالے کر دی۔ بڑی عید کی قربانی چند ہی روز باقی رہ گئے۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ کہیں کسی نے خوبصورت بیل پسند کیا تو کہیں دمبے اور بکرے کی مانگ زیادہ دیکھنے کو ملی۔ بیوپاری بھی خوب تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ بچے خوشی سے جانوروں کو چارہ کھلاتے اور تصویریں بناتے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کی اکثریت اپنی پسند کے جانور کی تلاش میں منڈیوں کے چکر کاٹتی رہی، لیکن قیمتیں سن کر اکثر کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ اس بار جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جبکہ بیوپاریوں کا موقف ہے کہ مہنگائی جانوروں کی نگہداشت اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات نے نرخوں کو متاثر کیا ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مویشی منڈیوں کی رونقیں عروج پر ہیں۔ شہری جوق در جوق منڈیوں کا رخ کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی من پسند جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ کہیں گرمی کا قہر تو کہیں برف باری کا سحر۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر برف باری ہوئی، جس کے بعد اس جون میں جنوری کے نظارے دیکھنے کو مل گئے۔ بٹا کنڈی، جلکھڈ، بیسر اور دیگر پہاڑوں پر بھی سفیدی چھا گئی۔ موسم مزید سرد ہو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے تک مزید برف باری کی پیش گوئی کر دی گئی۔
بالائی علاقوں میں بادلوں کی بھی انٹری ہو گئی۔ بالاکوٹ ناران کاغان میں جم کر بارش ہوئی۔ مری گلیات راولپنڈی میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی گئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بادل برسنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہی۔ سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، ایشین گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم میاں چنو پہنچ گئے۔ آبائی شہر پہنچنے پر ارشد ندیم کا بھرپور استقبال۔ شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ارشد ندیم نے کہا، جس طرح گولڈ میڈل جیتا اسی طرح ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتوں گا۔ والدین اور قوم کی دعاؤں سے ہی پاکستان کا نام روشن کیا اور آئندہ بھی کروں گا۔ آبائی شہر میں گفتگو کرتے ہوئے ارشد ندیم کو کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان اس گیم میں آ رہے ہیں۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان سے ہم 2 جیولن تھروور گئے تھے۔ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، امید ہے آئندہ بھی گورنمنٹ ایسی ہی سپورٹ کرے گی۔ ایشین ایتھلیٹکس گیم میں گولڈ میڈل حاصل کرنا بھی عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے سفر کا آغاز کیا، آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے نوجوان بھی اس گیم میں ضرور آئیں۔ ستمبر میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آ رہی ہے، اس میں بھی ملک کا نام روشن کروں گا۔ صحت مند نوجوان کے بغیر صحت مند معاشرے کی تکمیل ممکن نہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کی جانب سے نوجوانوں کے لیے 10 روزہ کورس کروایا گیا، جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف NTN نیوز اسلام آباد فائز چغتائی کی اس رپورٹ میں۔ صحت مند معاشرہ صحت مند نوجوانوں کے بغیر ناممکن ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کی جانب سے اسلام آباد کے نوجوانوں کے لیے تیراکی کا 10 روزہ کورس کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر انعام الرحمان کمو نے NTN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، تیراکی نہ صرف ورزش ہے بلکہ آپ کسی حادثے کی صورت میں کسی ڈوبتے شخص کی جان بچا سکتے ہیں۔ تیراکی صرف ایک فن یا مشغلہ نہیں بلکہ یہ زندگی بچانے کی مہارت ہے۔ دنیا کے تمام جدید ممالک میں ہر بچے کو تیراکی سکھائی جاتی ہے۔ ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں۔ میں پروفیشنل اسکوبا ڈائیور ہوں اور الحمدللہ میں سوئمنگ کروا رہا ہوں ادھر۔ یہ میرے پاس اتنے اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جب آئے تھے تو تب ان کو سوئمنگ بالکل نہیں آتی تھی، لیکن اب الحمدللہ 7واں دن ہے، یہ خود کو بھی بچانے کے قابل ہیں اور الحمدللہ کسی اور کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ خدمت گار ٹیم کے نام سے ہم نے کورس اسٹارٹ کیا تھا، جس کی تعداد لگ بھگ 40 کے قریب ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے اہلیان اسلام آباد خصوصاً نوجوان کے لیے یہ تیراکی کا کورس بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صحت مند معاشرے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بھی جان بچا سکتے ہیں، بلکہ کسی بھی حادثے کی صورت میں آپ کسی بھی انسان کی جان بچا سکتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ فائز چغتائی، NTN نیوز اسلام آباد۔ پاکستان نے T20 سیریز میں بنگلہ دیش کو وائٹ واش کر دیا۔ تیسرا اور آخری T20 میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی وکٹ کیپر محمد حارث کی شاندار سینچری، 6 چھکے اور 8 چوکے شامل۔ سائم ایوب نے 45، حسن نواز نے 26 رن سکور کیے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مہمان ٹیم بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 96 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تنزید حسن اور پرویز حسین ایمان نے ٹیم کو 110 رنز کا عمدہ آغاز کیا۔ پرویز نے 34 گیندوں پر 4 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 66 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تنزید حسن 6 رنز کی کمی سے نصف سینچری مکمل نہ کر سکے اور 44 رنز پر پویلین لوٹ گئے، جبکہ کپتان لٹن داس 22 اور توحید حوید نے 25 رنز بنائے۔ ذاکر علی 15 اور تنظیم حسن ثاقب نے 8 رنز بنائے اور کامیاب رہے۔ قومی ٹیم کی جانب سے حسن علی عباس آفریدی نے 2-2 جبکہ فہیم اشرف اور شاداب خان نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔